آپ سارے جو پارلیمنٹیرینز نے ساتھ دیا، انہوں نے یہاں پہ موجود تھے، سارے یہاں پہ موجود تھے، کے پی کے جو ایم پی ایز ہیں وہ آئے تھے، نیشنل اسمبلی کے پارلیمنٹیرینز آئے ہیں، اور ان لوگوں نے ساتھ دیا ہے ہماری فیملی کا. اور اس وقت میں چاہتی ہوں کہ جو ججز کو مشکلات ہیں فیصلے دینے میں، جو صرف عمران خان کے لیے یہ مشکلات ہو رہی ہیں، اور ہم جج صاحب جو چیف جسٹس بھی ہیں ان کی مجبوری سمجھ رہے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ یہ چیف جسٹس صاحب جو بیچارے وعدہ کر رہے تھے کہ وہ چاہیں گے کہ جو وہ زبان دے رہے ہیں ہمارے سینئر موسٹ لائرز کو کہ وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹیں. اور یہ باری باری جو ہو رہا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں میں نے کاز لسٹ میں دیا تھا، تو یہاں پیچھے سے مجھے لگتا ہے کوئی آرڈر کرتے ہیں اور ان کو لسٹ میں ڈلوانے نہیں دیتا. تو میں ان کو بھی بتانا چاہ رہی ہوں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ ہیں جو بھی ہاتھ ہیں، چاہے یہ تاڈر اور بون کے ہاتھ ہیں جنہوں نے یہ 26ویں ترمیم بنائی، یا کوئی اور ہاتھ ہیں، دیکھیں پیچھے سے کام نہ کریں. آئیں ہم بھی سامنے بیٹھے ہیں، ہم بہنیں یہاں بیٹھتی ہیں، آپ آگے بتائیں ہمارے بھائی کے ساتھ آپ کو مسئلہ ہے کیا. مجھے صرف یہ بتا دیں ہمیں، ہمارے بھائی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آج تک آپ کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے؟ ہمارے بھائی نے آپ کو کہا کیا ہے؟ آپ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اس کو جیل سے نکلنے کے لیے آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ وہ تو اس قسم کا انسان نہیں ہے جو پاکستان کو نقصان پہنچائے. آپ سارا دن جو مصروف رہ رہے ہیں اس کے پیچھے لگے ہوئے، وہ کہہ چکے کل ہمیں یہ ساری زندگی مجھے جیل میں رکھیں، میں یزیدیت اور فرعونیت کے آگے نہیں سر جھکاؤں گا. وہ اکڑا ہوا آدمی نہیں ہے، وہ عاجز آدمی ہے، وہ صوفی آدمی ہے، وہ ایک اللہ کے قریب انسان ہے. آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں. آپ اس کا گناہ یہی ہے کہ وہ اپنے دین پہ چل رہا ہے. اس کا القادر کی جو آج سزا سن رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ سیرت النبی پڑھایا جا رہا ہے. آپ کس قسم کے لوگ ہیں؟ یزیدیت نہ ہم کہیں تو اور کیا کہیں، فرعونیت نہ کہیں تو کیا کہیں. آپ اس وقت بات کرنی ہے، ہم عورتیں بیٹھ جاتی ہیں آپ کے ساتھ، لیکن سامنے آ کے بات کریں، پیچھے سے یہ چیزیں نہ کریں. آپ ججز کو نہ دھمکائیں، آپ ممبرز آف پارلیمنٹ کو نہ دھمکائیں. اثر ختم ہو گیا ہے، ہم ڈر نہیں رہے کوئی بھی. ہمیں دھمکیاں آتی ہیں کہ آپ کی گاڑی الٹ دی جائے گی، آپ کو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، عمران خان کو اندر ختم کر دیا جائے گا. ہم نہیں ڈر رہے، ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں. آپ بتائیں، آپ ہمارے سے نہ ڈریں، ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں، ہمارے ساتھ بات کریں. ایک دفعہ ہمیں آج تک 2 سال میں یہ نہیں پتا چلا آپ کو ہمارے بھائی سے چاہیے کیا ہے، آپ مانگ کیا رہے ہیں. اس کے وہ تو کہہ رہے رول آف لا کرو، وہ رول آف لا کے لیے کھڑا ہے، وہ جمہوریت کے لیے کھڑا ہے. آپ بتائیں وہ کیا چیز چھوڑے تو آپ اس کو رہا کریں گے. آپ پیچھے نہ بیٹھیں، سامنے آ کے بیٹھیں. ہم میز کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم کیا رہے ہیں، ہم سامنے بیٹھیں گے. ہم پیچھے چھپ چھپ کے باتیں کرنے نہیں لگے. لیکن آپ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، یقین کریں، آپ بتائیں، گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بتا دیں عمران کیا گیو کرے اور آپ کو کیا چاہیے. انشاءاللہ ہم آپ کو یقین سے کہتے ہیں جو ایمانداری سے جو چیز ہوگی ہم آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے. لیکن آپ سامنے آ کے بات کریں، ہم پیٹھ کے پیچھے نہیں کریں گے. انشاءاللہ 5 تاریخ کو ان لوگوں کی محنت ہے. چیف منسٹر صاحب اندر گئے، ہمارے یہاں کھوسا صاحب تھے، علی ظفر صاحب تھے، گور صاحب تھے. لیکن گور صاحب نے تو کل کہہ دیا تھا کہ آزاد ہونے لگے ہیں 5 تاریخ کو. آپ گور صاحب سے ذرا بھی سوال پوچھیں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ رہا ہوں گے؟ ان کو کچھ رہا کرنے کا تھا، میں نے کہا امید ہے کیس لگے گا. نہیں، انہوں نے لوگ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ گور صاحب نے کہا ہے. ذرا گور صاحب سے پوچھیں اگر ان کو کوئی خوشخبری ہے تو ہمیں بھی بتا دیں. کیس کو اٹھا کے پھینکا ہائی کورٹ نے، اور جس طرح سے عدت کیس کو سیشن کورٹ نے اپیل میں اٹھا کر پھینکا، اس کی بھی حیثیت وہی ہے کہ انشاءاللہ یہ کاغذ کے چند ردی کے پرزے ہیں، صفحے ہیں، جن کو انشاءاللہ جو ہے عدالت عالیہ، ہمیں امید ہے کوئی بھی عدالت انصاف کرنے لائق ہوگی تو وہ انشاءاللہ اس کو پھینکے گی. اور میں یہ کر دوں کہ عدالت جب آزاد ہوگی، یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ عدالتیں اس وقت آزاد نہیں ہیں. ہم بار بار اپنے جج صاحبان کو یہ پیغام بھجوا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، قوم آپ کے ساتھ ہے. آپ نے خود کہا کہ آپ کو پریشر آتا ہے، آپ نے ایک لیٹر لکھا جس میں آپ نے کہا کہ ہمارے پر پریشر ہوتا ہے.
ہم آپ کا ساتھ دیں گے. قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. آپ فیصلہ حق پہ فیصلہ کریں. آپ سے قوم کو امید ہے. اس منصب پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اسی لیے کہ آپ انصاف کریں گے. تو ہمارا جو 26ویں ترمیم ہے, یہ جو ایک ڈاکہ مارا گیا عدلیہ کے اوپر, جمہوریت کے اوپر, اور جن پارٹیوں نے ووٹ دیا ہے نہ وہ جمہوری ہے اور نہ وہ اس لائق ہیں کہ لوگ ان کی شکلیں بھی دیکھیں اس کے بعد. تو یہ ڈاکہ مارا گیا ہے عدلیہ کی آزادی کے اوپر, یہ 26ویں ترمیم کے. اس لیے ہم مخالف تھے, ہم ہیں اور ہم رہیں گے, اور ایسی ترمیم کو ہم ردی کی ٹوکری میں پھینکیں گے انشاءاللہ. عوام نے پہلے بھی مینڈیٹ دیا عمران خان کو. انہوں نے چوری کیا, ان بے شرموں نے چوری کیا, چوری کروایا گیا, اداروں نے مل کے چوری کروایا. اب بھیڑ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, مزید ترمیمیں کر رہے ہیں. ملک کے قانون کو انہوں نے لونڈی بنایا ہوا ہے. تو ہم پھر عدلیہ سے کہتے ہیں کہ قوم آپ کے ساتھ ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کوئی پریشر نہ لیں, آپ انصاف کے فیصلے دیں. عمران خان صاحب پہ سارے جھوٹے مقدمے ہیں. یہ جو کیس ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے اس میں بینیفیشری ہی نہیں ہے نہ عمران خان صاحب نہ بشرا بی بی, اور کیس نہیں لگ رہا تھا. الحمدللہ آج ہمیں عید سے پہلے 5 تاریخ کی انشاءاللہ پیشی ملی ہے, اور اس کے اوپر انشاءاللہ جب بحث ہوگی, فیصلہ انشاءاللہ آئے گا, تو پوری قوم کو پتہ چلے گا کہ کس طرح ڈگوسلے مار کے اپنے آپ کو ننگا کر کے یہ نظام اور جو نظام چلا رہے ہیں وہ کس طریقے سے ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, لوگوں کے مینڈیٹ سے کھلواڑ کر رہے ہیں, پاکستان کے قانون سے کھلواڑ کر رہے ہیں, پاکستان کے آئین سے کھلواڑ کر رہے ہیں, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ کر کے یہ سب کچھ کرتے رہیں گے, کچھ نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ ہماری تحریک جاری ہے, ہماری تحریک جاری رہے گی. عمران خان کے ساتھ ہم تھے, ہم ہیں اور ہم رہیں گے انشاءاللہ. وجہ کیا ہے اس کی پوری قوم سن لے. وجہ یہ ہے کہ عمران خان ہماری قوم کی اور ہمارے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے. آپ کچھ کہیں گی؟ ابھی 5 کو لسٹ کے اوپر انہوں نے ڈال دی ہے, کمپیوٹر پہ آ چکی ہے اور لگ چکی ہے اور اب مل چکی ہے. وہ ایسے ہم لوگ ٹائم لگا, ایسے لگا ہے کہ ہم نے انشور کیا ہے کہ ہم دلوا کے آئے ہیں. 5 اوور نہیں سنتے, اس کے بعد آپ کیا لائے عمل؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے بعد کا جو لائے عمل ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا, اور انشاءاللہ اب جو اس طرح لسٹ کے اندر آ گیا ہے, اب ہم یہاں وقت سے پہلے بات یہ نہیں کرتے کہ عدلیہ کو ہم یہ میسج صرف دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, انصاف کرو, جلد فیصلے کرو. اب پہلے سے وقت کوئی بات کرنا میرے خیال میں عدلیہ کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے کہ پہلے سے کہیں مناسب نہیں ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ سر. مختصر کہا ہے, ایک منٹ دیکھو, چیف جسٹس آف پاکستان, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہم نے بڑا مختصر سا ریکویسٹ کیا ہے. ہم یہ کہہ رہے دیکھیں ہم نے بڑا مختصر ذکر کیا چیف جسٹس صاحب سے. ایک کیس ہوا ہے جس میں کنوکشن ہوئی ہے, اور یہ جنوری 17 کی کنوکشن ہے جس میں کیس فائل ہوا تھا. آج تک اس کی سنوائی نہیں ہو سکی تھی. لاسٹ ٹائم ہماری اس کے بعد میٹنگ ہوئی, کمٹمنٹ یہ ہوئی کہ اس ہفتے لگے گا, اس ہفتے دوبارہ نہیں لگا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. عدالتوں کا کام ہے, عدالت نے حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ میں انصاف کروں گا, بھائی انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. انصاف جب ہو تو بغیر کسی خوف کے, بغیر کسی فیور کے وہ انصاف ہو. ہمیں یہ امید ہے, خان صاحب نے 29 سال انصاف کے لیے کوشش کی ہے, آج وہ خود جیل میں انصاف مانگ رہے. نواز شریف کے پہلے کیس میں 70 دن کے بعد ان کو بیل ملی, دوسرے کیس میں سزا ہو گئی ہے, 10 سال کی سزا ہوئی تھی, صرف 91 دن کے بعد ان کو بیل ملی ہے. خان صاحب کے 600 سے زیادہ دن ہو گئے, آلموسٹ 2 سال پورے ہونے کو آئے, وہ جیل میں ہیں, ایک کے بعد دوسرا کیس لگتا جا رہا ہے. ہم نے آج چیف جسٹس سے ریکویسٹ کی, الحمدللہ کیس لسٹ میں آ گیا ہے, لسٹ ایشو ہو جائے گی, سیٹرڈے کو کمپیوٹر میں ڈلا گیا ہے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ 5 تاریخ کو ہمارا کیس سنا جائے گا, اور جب سنا جائے گا تو پوری دنیا دیکھے گی کہ یہ بیس لیس اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس ہے.